مولوی نجم الغنی رامپوری اپنی تالیف بحر الفصاحت کے صفحہ نمبر 180 پر صنعت تضاد کی تعریف کچھ یوں رقم فرماتے ہیں: ایسے الفاظ استعمال میں لائیں جن کے معنی آپس میں ایک دوسرے کے فی الجملہ ضد اور مقابل ہوں۔ فی الجملہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں متضاد سے مراد ایسی دو چیزیں ہیں جو ایک محل میں وارد ہو سکتی ہیں اور ان میں انتہا درجے کا خلاف ہوتا ہے، جیسے سیاہی و سفیدی۔ اس طرح آزاد دائرۃ المعارف یعنی ویکیپیڈیا پر اس کی ایک آسان سی تعریف یوں درج ملتی ہے: یہ وہ صنعت ہوتی ہے کہ کلام میں دو ایسے کلمے لائے جائیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ مثلاً شبنم و گل میں فرق اتنا ہے، ایک ہنستا ہے ایک روتا ہے۔ یہاں ہنسنا اور رونا تضاد ظاہر کرتا ہے۔ مولوی نجم الغنی رامپوری کے مطابق اس صنعت کو صنعت طباق اور صنعت تکافؤ بھی کہتے ہیں۔ رامپوری صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں: ایجابی اور سلبی۔ تضادی ایجابی یا طباقی ایجابی کی تعریف بحر الفصاحت کے صفحہ نمبر 181 پر یوں رقم ملتی ہے: الفاظ متضاد کے ساتھ حرف نفی نہ ہو، جیسے آیا اور گیا، کہ ان میں طباق کے واسطے نفی و اثبات کی حاجت نہیں۔ مثال کے طور پر سودا کا ذیل میں دیا جانے والا یہ خوبصورت شعر درج کرتے ہیں کہ یہ غزل سودا کہی ہے تو نے اس انداز سے، ہند سے پہنچے گی ہاتھوں ہاتھ نیشا پور تک۔ یعنی سے ابتدا کے لیے ہے اور تک انتہا کے لیے۔ ابتدا اور انتہا میں تضاد ہے۔ اس کے بعد نجم الغنی رامپوری کتاب مذکورہ کے صفحہ نمبر 185 پر تضاد سلبی یا طباق سلبی کی تعریف یوں رقم کرتے ہیں: دو لفظ ایک مصدر سے مشتق ہوں، ایک مثبت ہو دوسرا منفی۔ مثال کے طور پر امداد کا یہ خوبصورت شعر درج کرتے ہیں کہ بات اپنی وہاں نجم نے دی، اپنے نقشے جمائے لوگوں نے۔ نجم نے دی اور جمائے ایک مصدر سے مشتق ہیں، مگر ایک کے معنی میں اثبات ہے اور دوسرے کے معنی میں نفی۔